بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ میرے اس چینل پر خالص قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامک وظائف اور مسنون دعائیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ علم دین کے حوالے سے بفضل خدا بہت سارا کام ہوگا۔ آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو دعا ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ اور بہت ہی اہمیت کی حامل دعا ہے، اور ہر بندہ مومن کی ضرورت ہے کہ بندہ مومن دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کون سا وظیفہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی حفاظت فرمائے اور اس کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ آج دنیا میں بہت سارے فتنے، فساد اور ظلموں کی یلغار ہے، تو یہ وظیفہ، یہ دعا اور یہ پیارے کلمات ہر بندہ مومن کی ضرورت ہیں۔ ان کلمات کو اپنا وتیرہ بنا لیں، یہ وظیفہ کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالی ہر قسم کے ظلم سے، ہر قسم کے فساد سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی برائیوں سے ہماری اولادوں کو اور ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما لے۔ اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ وظیفہ حضرت لوط علیہ السلام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی لا ریب کتاب قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الشعراء ہے، پارہ نمبر 19 ہے اور آیت نمبر ہے 169۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں: رب نجنی وأہلی مما یعملون۔ دوبارہ پڑھتے ہیں: رب نجنی وأہلی مما یعملون، کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ احباب وقار، ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں لواطت کا گناہ جو ہے وہ عام ہو گیا تھا، تو اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں۔ اور اندازہ فرمائیں، غور فرمائیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان برے کاموں سے بچا لے جو وہ لوگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، پس ہم نے اسے اور اس کے متعلقین سب کو بچا لیا۔ یعنی دیکھ لیں، جب اللہ کے حضور بندہ مومن سچے دل سے اس طرح دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اس کے دکھ مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ مومن مانگے تو صحیح، دست سوال دراز تو کرے۔ احباب، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس اسلامک چینل کی کامیابی کے لیے میرا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ خالص قرآن و سنت کی روشنی میں علم دین آپ کو سکھایا جاتا رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔
اللہ حافظ۔